بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت کوئز، تالیف محمد عارف محمود قادری۔ سوال نمبر 1، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: محمد احمد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تاریخی نام کیا ہے؟ جواب: المختار، جو آپ نے خود نکالا۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عقیقہ کے دن کیا نام رکھا گیا؟ جواب: آپ کے والد نے محمد نام رکھا، یعنی آپ کا اصل نام محمد تھا۔ گویا کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب نے نبی پاک کے نام کی نسبت سے آپ کا نام بھی محمد رکھا۔ سوال نمبر 4، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ احمد رضا کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ جواب: آپ کے جد امجد نے آپ کو اسی نام سے پکارا۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اسی وجہ سے آپ احمد رضا کے نام سے مشہور ہوئے۔ سوال نمبر 5، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی امی بچپن میں آپ کو کس نام سے پکارتی تھیں؟ جواب: امن میاں کے نام سے، امی پیار سے امن میاں کہہ کر بلاتی تھیں۔ سوال نمبر 6، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے نام کے ساتھ کس لفظ کا استعمال کرتے تھے؟ جواب: عبد المصطفیٰ کا استعمال فرماتے تھے۔ یوں آپ کا پورا نام ہوا عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عبد مصطفیٰ یعنی نبی کا غلام۔ سوال نمبر 7، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی کا پورا نام مع لقب کیا تھا؟ جواب: آپ کے والد گرامی کا پورا نام مع لقب رئیس المتکلمین، یہ رئیس المتکلمین یہ آپ کا لقب ہے، مولانا محمد نقی علی خان علیہ رحمہ تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام رئیس المتکلمین مولانا محمد نقی علی خان تھا۔ سوال نمبر 8، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دادا کا پورا نام مع لقب کیا تھا؟ جواب: آپ کے دادا کا پورا نام مع لقب امام العلماء مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ تھا۔ آپ کے دادا جان کا نام مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ تھا۔ سوال نمبر 9، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا خاندان کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: پٹھان خاندان کے بڑھیج قبیلے سے، جس کا سلسلہ نسب مشہور صحابی رسول عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سوال نمبر 10، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اصلی مادری وطن کون سا تھا؟ جواب: افغانستان کے مشہور علاقے قندھار، اور آپ کی مادری زبان پشتو تھی، یعنی اعلیٰ حضرت ہندوستان کا جو اصلی وطن ہے وہ قندھار ہے، افغانستان کا مشہور شہر قندھار ہے۔ ٹھیک ہے، مشہور علاقہ قندھار میں، قندھار سے آپ کے آبا و اجداد جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ خیر، سوال نمبر 11، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آبا و اجداد نے ہجرت کر کے کہاں سکونت اختیار کی؟ ایسے تو آپ کے آبا و اجداد کا اصل علاقہ جو تھا وہ قندھار تھا، آپ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ جواب: اولاً لاہور، ثانیاً دہلی، اور ثالثاً ہند کے صوبہ یوپی کے شہر بریلی محلہ جسولی میں سکونت پذیر ہوئے۔ پہلے تو لاہور آئے، پھر لاہور سے دلی آئے، اور دلی سے جو ہے پھر بریلی شریف آئے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کتنے بھائی تھے اور ان کے نام ما القاب کیا تھے؟ نام ما القاب بتائیے۔ خیر، جواب: آپ کے 2 چھوٹے بھائی تھے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی 2 تھے۔ مجھلے بھائی کا نام مع لقب استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا محمد حسن رضا خان عرف حسن میاں، یہ آپ کے مجھلے بھائی کا نام ہے، اور چھوٹے بھائی کا نام مع لقب مولوی حاجی محمد رضا خان عرف ننھے میاں علیہم الرحمہ تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے مجھلے بھائی کا نام تھا
محمد حسن رضا خان، اور چھوٹے بھائی کا نام تھا حاجی محمد رضا خان، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام ما لقب کیا تھے؟ نام ما لقب بتائیے گویا کہ۔ جواب، آپ کے 2 بیٹے تھے۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام ما لقب حجت الاسلام، یہ لقب ہے، مولانا محمد حامد رضا خان، اور چھوٹے بیٹے کا نام ما لقب مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہم الرحمہ۔ یعنی آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا محمد حامد رضا، اور چھوٹے صاحبزادے کا نام تھا محمد مصطفیٰ رضا خان۔ سوال نمبر 14، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خاندان میں کون سی نمایاں خوبی مشہور تھی؟ جواب، ایمانی جذبہ و غیرت دینی، جرأت و بہادری، خوف خداوندی و عشق مصطفی، غریبوں کی حمایت، یتیموں کی دستگیری، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کی نمایاں خوبی تھی۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 15، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خاندان میں قلمی جہاد کس نے زیادہ کیا؟ جواب، آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ اور آپ کی اولاد امجاد نے کیا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن، ابتدائی باتیں اور کارنامے۔ سوال نمبر 16، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 بروز شنبہ یعنی سنیچر بوقت ظہر ہند کے صوبہ یوپی شہر بریلی کے محلہ جسولی میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ 10 شوال کو آپ پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ بریلی کے صوبہ، بریلی شریف کے محلے جسولی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بچپنے میں آپ کے دادا جان نے کیا تاثرات دیے تھے؟ آپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جواب، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دادا جان نے فرمایا، میرا یہ بیٹا دشمنان دین و باغیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ننگی تلوار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے لیے آپ کے دادا نے فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتنی عمر میں ناظرہ قرآن مجید تکمیل کر لی؟ جواب، 4 سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا، جبکہ 4 سال کی عمر میں ہمارے بچے سے اتنا گفتگو نہیں کر پاتے، بات نہیں کر پاتے، آپ نے تجوید کے ساتھ مکمل ناظرہ ختم کر لیا۔ سوال نمبر 19، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتنی عمر میں پہلی تقریر کس موضوع پر فرمائی؟ کتنی عمر میں تقریر فرمائی اور کس موضوع پر فرمائی؟ جواب، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں میلاد کے موضوع پر 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ میلاد کے موضوع پر، وہ بھی بھرے مجمع میں، علماء کے مجمع میں آپ نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے میلاد کے موضوع پر تقریر فرمائی۔ اور کب فرمائی تقریر؟ 6 سال کی عمر میں۔ گویا کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا جو پہلا بیان تھا، اس کا عنوان تھا تو وہ تھا میلاد مصطفیٰ۔ اور اتفاق بھی دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے عرس کے 5 دن کے بعد ہی جو ہے میلاد کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کون سی عمر میں پہلی عربی کتاب لکھ ڈالی؟ جواب، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی عربی شرح لکھ ڈالی۔ ہدایت النحو یہ عربی گرامر کی کتاب ہے، علم نحو کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبر زیر پیش کہاں پہ کیا پڑھیں گے، اس تعلق سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی مختصر سی عمر میں آپ نے عربی کتاب پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی شرح لکھ ڈالی، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم اس دور میں 20 سال 25 سال کے طلباء اسے صحیح طرح پڑھ نہیں پاتے، پڑھ کے ترجمہ سے نہیں کر پاتے اور سمجھ نہیں پاتے، شرح لکھنا کی تو دور کی باتیں ہیں، حاشیہ خود پڑھ نہیں پاتے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شرح جو ہے اب تک مل نہیں پائی، کافی تلاش کیا گیا مگر مل نہیں پائی۔ سوال نمبر 21، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 10 سال کی عمر میں کون سی تحقیقی کتاب لکھی تھی؟ جواب، مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود پر عربی شرح بنام رحمت الملکوت، ٹھیک ہے، آپ نے یہ شرح لکھی تھی۔
مسلم الثبوت کی جو شرح ہے فواتح الرحمت، اس پر آپ نے شرح لکھی تھی، حاشیہ لگا تھا گویا کہ 10 سال کی عمر میں آپ اتنی تحقیق کتاب پر جو ہے آپ شرح لکھ رہے ہیں، حاشیہ لگا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے کون سی عمر میں علوم مروجہ یعنی درسیات کی تکمیل کر لی؟ یعنی جو عالم کورس ہوتا ہے، آپ کون سی عمر میں مکمل عالم بن گئے، مفتی بن گئے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت کے دور میں عالم کورس میں بہت ساری کتابیں شامل تھیں، اس دور میں تو بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے ان تمام کتابوں کو، ان تمام علوم و فنون کو کتنے سال میں پورا کر لیا؟ جواب: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر میں درسیات کی تکمیل کر لی۔ بہت ساری کتابوں میں 4 دن ہے، ٹھیک ہے، 13 سال 10 ماہ 4 دن۔ سوال: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے کس عمر میں پہلا فتویٰ کس موضوع پر تحریر کیا؟ جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ عمر یعنی 13 سال 10 ماہ 5 دن یا 4 دن میں حرمت رضاعت پر فتویٰ جاری کیا۔ پہلا فتویٰ اسی دن آپ نے دیا، اور وہ بھی ناسک مسئلے حرمت رضاعت کے مسئلے میں دیا۔ سوال نمبر 24: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا پہلا فتویٰ دیکھ کر والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ الرحمٰ کے کیا تاثرات تھے؟ جواب: انہوں نے یعنی مولانا محمد نقی علی خان علیہ الرحمٰ نے اسی دن مسند افتاء کی ذمہ داری آپ کو سونپی اور فرمایا اب میں مطمئن ہوں۔ آپ نے افتاء کی ذمہ داری جو ہے اعلیٰ حضرت کو سونپ دی۔ سوال نمبر 25: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے درس و تدریس کا آغاز کب اور کہاں سے شروع کیا؟ جواب: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے 14 سال کی عمر میں اپنے گھر سے ہی تدریس کا آغاز کیا۔ 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت پڑھا رہے ہیں، استاد بن گئے ہیں، جبکہ 14 سال کی عمر میں ہم تو پڑھنا بھی شروع نہیں کرتے۔ آج کل کے دور میں عام طور پر بہت سارے لوگ پڑھنا بھی شروع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دنیاوی علوم بھی صحیح طرح نہیں پڑھتے اور نہ ہی دینی علوم پڑھتے ہیں۔ خیر، سوال نمبر 26: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اپنی کم سینی میں اپنے والد گرامی کو کس بات میں حیرت میں ڈال دیا؟ کس بات کی وجہ سے اپنے والد کو حیرت میں ڈال دیا؟ جواب: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے بحر العلوم مولانا عبد العلی کی شرح پر تعلیقات لکھ کر والد گرامی کو حیران کر دیا۔ سوال نمبر 27: اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا بچپن کس لحاظ سے دیگر بچوں سے منفرد حیثیت رکھتا ہے؟ جواب: اس لحاظ سے کہ آپ بچپن ہی میں علم و عمل کے پیکر تھے اور کھیل کود سے دور ہو کر علمی مشاغل میں لگے رہتے تھے۔ دیکھیے، 4 سال کی عمر میں مکمل ناظرہ پڑھ رہے ہیں، 6 سال میں تقریر کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر، وہ بھی علماء کی موجودگی میں دلائل کے ساتھ، اور پھر 8 سال میں عربی شرح لکھ رہے ہیں، 10 سال میں مسلم الثبوت کی جو شرح ہے مسلم الثبوت کی شرح لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح 14 سال کی عمر میں تو آپ مکمل عالم بن جاتے ہیں، 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں، اور 14 سال کی عمر میں فتویٰ دیتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں آپ فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ تدریس بھی شروع کر دیتے ہیں، پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمایاں خوبیاں تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کی سیرت کو جاننا چاہیے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم دنیاوی لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے اس کا پسند کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیسے رہتا ہے، کب پیدا ہوا، تمام باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت کی سیرت بالکل معلوم نہیں ہے۔ خیر، جو عاشقان رضا ہیں انہیں چاہیے کہ اس ویڈیو کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔